اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم میں خوش آمدید۔ آج ہم 7ویں جماعت کی اردو کی کتاب سریر خامہ کا سبق نمبر 26 نواب صاحب کا قالین جو کہ صفحہ نمبر 98 پر موجود ہے پڑھیں گے، جس کے مصنف کا نام مرزا ادیب ہے۔ ان کا اصل نام دلاور علی ہے۔ ان کا خاص میدان افسانہ نگاری اور ڈرامہ نگاری ہے۔ اس سبق میں مرزا ادیب زندگی کی ایک گہری حقیقت عیاں کرتے ہیں کہ جذبات لافانی ہوتے ہیں اور چیزیں فانی۔ انسان جب اس حقیقت کو جان لیتا ہے تو بیش قیمت چیزیں بے وقت ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں دنیاوی چیزوں سے زیادہ انسان اور انسانیت کو اہمیت دینی چاہیے۔ اس سبق نواب صاحب کے قالین میں مصنف ایک ایسے نواب کا ذکر کیا ہے جو کہ بہت ہی غصیلے تھے اور اپنی مرضی کے بغیر کوئی بھی بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ نواب صاحب کو عمدہ اور خوبصورت قالینوں سے بڑی محبت تھی۔ ایک بار ان کے ہاں بخارا سے ایک نہایت قیمتی اور خوبصورت قالین آیا۔ جو بھی ایک بار اس قالین کو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ انہوں نے یہ قالین اپنے خاص کمرے میں بچھوایا اور سب ملازمین کو سختی سے منع کیا کہ کوئی بھی اس قالین پر قدم نہ رکھے۔ لیکن ایک دن ان کا ایک ملازم جس کا نام شیرو تھا، وہ دوات میں سیاہی گول رہا تھا کہ اچانک اس کو اپنے بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ بچے کی تلاش میں نواب صاحب کے خاص کمرے تک آ گیا۔ بچہ کمرے کے درمیان کھڑا رو رہا تھا۔ شیرو نے جوں ہی بچے کو دیکھا فوراً اٹھا لیا۔ اس کے ذہن میں ہی نہ رہا کہ اس کے ہاتھ میں سیاہی کی دوات موجود ہے۔ شیرو بچوں کو اٹھانے لگا تو سیاہی کے چند قطرے قالین پر گر گئے۔ اس وقت شیرو کو احساس ہوا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اسے اپنی جان خطرے میں نظر آنے لگی کیونکہ وہ نواب صاحب کے غصے کو جانتا تھا۔ شیرو پریشانی کے عالم میں اپنے گھر گیا تو اسے اپنے ایک دوست کی یاد آ گئی جو داغ دھبے صاف کرنے میں ماہر تھا۔ شیرو فوراً اس کے پاس گیا اور سارا واقعہ اس کو سنایا اور مدد کے لیے کہا۔ جمیل آغا جو کہ داغ دھبے صاف کرنے میں ماہر تھا، اس نے شیرو کی مدد کرنے کا وعدہ کیا اور نواب صاحب کے گھر پہنچ گیا تاکہ قالین کا دھبا صاف کر سکے۔ جمیل آغا ابھی داغ صاف کرنے ہی والا تھا کہ اچانک نواب صاحب وہاں آ گئے۔ انہوں نے قالین پر موجود دھبے دیکھے تو وہ آگ بگولا ہو گئے اور غصے میں جمیل آغا سے داغ لگانے والے کے بارے میں پوچھنے لگے۔ جمیل آغا نے کہا کہ جناب، میرا کام داغ صاف کرنا ہے، داغ لگانے والے کا نام بتانا نہیں۔ اس بات پر نواب صاحب کو اور بھی زیادہ غصہ آ گیا۔ انہوں نے یہی بات جمیل آغا سے 3 بار پوچھی۔ ہر بار اس کا جواب یہی رہا۔ آخر کار نواب صاحب نے تنگ آ کر کہا، اگر کل دوپہر تک تم نے مجرم کا نام نہ بتایا تو تمہیں داغدار قالین میں لپیٹ کر جلا دیا جائے گا۔ یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی۔ سب لوگ کل کا شدت سے انتظار کرنے لگے تاکہ مجرم کا نام پتہ لگ سکے۔ یہ خبر شیرو تک بھی پہنچ گئی۔ وہ یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا اور فوراً نواب صاحب کے پاس گیا اور ساری حقیقت ان کو بتا دی کہ اصل مجرم میں ہوں، مجھے سزا ملنی چاہیے۔ جمیل آغا کا
اس میں کوئی قصور نہیں، وہ صرف اور صرف میری مدد کرنے آیا تھا۔ اس بار نواب صاحب کو احساس ہوا کہ واقعی انسانیت چیزوں سے زیادہ ضروری ہے اور اہم چیز ہے۔ ان دونوں انسانوں نے ان کے اندر اس احساس کو جگایا کہ چیزوں سے زیادہ انسانوں سے محبت کرنی چاہیے۔ بھائیوں، آج مجھے معلوم ہوا کہ قالینوں کے مقابلے میں انسانیت زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ انسان اپنے وعدے پر قائم رہتا ہے اور دوسروں کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔ یہ سبق مجھے ان دو انسانوں نے دیا ہے اور اس کے لیے میں ہمیشہ ان کا ممنون رہوں گا۔ لوگوں نے نواب صاحب کو پہلی بار سچے اور اچھے انسان کے روپ میں دیکھا، جس پر سب لوگوں کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ شکریہ، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔